عارف اور زینب کی محبت میں جدائی کا صدمہ۔ میرا نام عارف ہے۔ میری شادی ایک حسین اور نازک سی لڑکی زینب سے ہوئی۔ شادی کے ابتدائی دن جیسے ہی گزرے، ہر لمحہ خوشیوں سے بھرا تھا۔ زینب کی ہنسی، اس کی نرم باتیں اور اس کی محبت مجھے ہمیشہ اپنی طرف کھینچتی رہتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار کر دنیا بھول جاتے۔ ہر شام جب ہم ایک ساتھ بیٹھتے، وہ اپنے دل کی باتیں مجھ سے شیئر کرتی اور میں بھی اپنے خیالات اس کے ساتھ بانٹتا۔ مگر اچانک میری زندگی میں ایک بڑی مجبوری آ گئی جس نے ہمیں الگ کر دیا۔ دبئی جانے کی ضرورت پیدا ہوئی۔ جانے سے پہلے زینب کی آنکھوں میں خوف اور نمی دیکھ کر میرا دل بوجھل ہو گیا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مت جاؤ، مجھے اکیلا مت چھوڑو، مگر میں نے اسے دلاسا دیا کہ یہ صرف چند مہینوں کا فاصلہ ہے، پھر ہم ساتھ ہوں گے۔ دبئی پہنچ کر ہم نے فون پر باتیں جاری رکھیں اور میں ہر دن اس کے ہنستے ہوئے چہرے کو یاد کر کے خوش ہوتا رہا۔ مگر ایک دن اچانک کالز اور پیغامات بند ہو گئے۔ میں نے کئی بار کوشش کی مگر کچھ پتہ نہ چل سکا۔ میں وطن واپس لوٹا۔ گھر پہنچ کر دروازے پر زنگ آلود تالا دیکھ کر دل اور بھی بے چین ہوا۔ ماں کے گھر گیا مگر وہاں بھی کوئی خبر نہ ملی۔ ہر طرف خاموشی اور سناٹا تھا۔ دن رات زینب کی یاد میرے دل و دماغ میں گھومتی رہی۔ میں نے سوچا شاید کچھ وقت کے لیے وہ میکے گئی ہو، مگر اگر ایسا ہوتا تو وہ فون یا پیغام ضرور کرتی۔ میرے دل میں وہم پیدا ہونے لگا کہ کہیں اس کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہوا۔ محلے والے کہتے تھے کہ وہ اچھے کردار کی نہیں، مگر میرے دل نے ہمیشہ اس پر یقین رکھا۔ چند دن بعد میں نے پرانا گھر صاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی پرانا کمرہ کھولا، بوسیدہ فرش اور پرانی چیزیں دیکھ کر دل دہل گیا۔ وہاں ایک بھاری زنجیر اور کنڈے پڑے تھے اور ساتھ میں 2 پرانے برتن رکھے ہوئے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ سب کچھ کسی کے لیے تیار کیا گیا تھا اور میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میری سانسیں رک گئیں مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں زینب کو ہر حال میں ڈھونڈ نکالوں گا، چاہے کتنی بھی مشکلات آئیں۔ میں نے شہر بھر میں زینب کے سراغ کی تلاش شروع کی۔ ہر گلی، ہر محلے، ہر پڑوسی سے پوچھا کہ کہیں اس نے کچھ کہا یا دیکھا ہو، مگر سب بے خبر تھے۔ 2 دن بعد ایک پڑوسی نے بتایا کہ زینب ایک پرانی وین میں دیکھنے کو ملی تھی جو شہر کے کنارے ایک سنسان گودام کے پاس رکی ہوئی تھی۔ یہ سن کر میرے دل میں امید کی کرن پیدا ہوئی۔ میں وین کے پاس پہنچا۔ اندر قدم رکھتے ہی نمی اور بوسیدگی کی خوشبو نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ اچانک کسی جگہ سے زنجیر ٹکرانے کی آواز آئی۔ میں نے دروازہ آہستہ کھولا اور وہاں زینب کو دیکھا، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی۔ وہ بار بار چیخ رہی تھی کہ مجھے بچاؤ۔ میں فوراً اس کے قریب گیا مگر جیسے ہی ہاتھ بڑھایا وہ دھند میں غائب ہو گئی۔ میں بے حد خوف زدہ تھا مگر ہار نہیں مانا۔ میں نے فوراً پڑوسیوں کو بلایا اور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس آئی اور وین کا معائنہ کیا۔ زینب کے حالات اور خوفناک منظر کو دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ پولیس نے بھی کہا کہ یہ کیس حساس ہے اور جلدی کارروائی کی ضرورت ہے۔ میں نے زینب کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے فوراً محفوظ مقام پر لے گیا۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ میری محبت اور اس کی زندگی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ زینب کی حالت نہایت نازک تھی۔ وہ مسلسل خوف اور ذہنی دباؤ میں مبتلا تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ اب وہ محفوظ ہے اور میں اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سمجھا کہ وہ میرے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی اور میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میرے دل نے ایک عزم لیا کہ میں اس کی ہر حالت میں حفاظت کروں گا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ زینب کے گھر کے حالات دن بہ دن بدلتے جا رہے تھے۔ جب میں واپس آیا تو محسوس ہوا کہ وہ مکمل طور پر خوفزدہ ہو چکی تھی۔
اس کی آنکھوں میں اداسی اور چہرے پر تھکن کی لکیریں واضح تھیں۔ میں نے فوراً اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کانپتی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں بھی وہاں موجود تھی، لیکن اس کے رویے میں سرد مہری تھی۔ زینب نے اپنی آنکھوں سے مجھے پیغام دیا کہ وہ سب کچھ سنبھال نہیں پا رہی۔ میں نے دل میں خود سے وعدہ کیا کہ اس کی حفاظت کروں گا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، اسے یقین دلایا کہ میں ہر حال میں اس کے ساتھ ہوں، لیکن اس کا خوف اور بے اعتمادی دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید دبئی میں میرے جانے کی وجہ سے وہ اکیلی اور خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے اپنے دل کی بات کہی اور اس سے وعدہ لیا کہ وہ ہر روز اپنے جذبات کا اظہار کرے گی۔ زینب نے آہستہ آہستہ اعتماد کرنا شروع کیا اور ہم نے اپنے تعلق کو پھر سے مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ اس دن کے بعد میں نے اس کی مدد سے گھر کے حالات سنبھالنا شروع کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ زینب کی معصومیت اور جذباتی قربانی نے مجھے اندر سے بدل دیا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں کبھی بھی اسے تنہا نہیں چھوڑوں گا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ رات کو جب سب سو گئے، میں نے زینب کے کمرے میں بیٹھ کر اس کے خوف اور پریشانی کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی میں وہ خوف اور درد موجود ہے جو صرف میں دور کر سکتا ہوں۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ زینب کی حفاظت کرے اور مجھے طاقت دے کہ میں اس کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہوں۔ میں نے اس کے قریب جا کر اسے اپنے دل کی باتیں سنائیں اور اس کی آنکھوں میں امید جگانے کی کوشش کی۔ زینب نے بھی اپنے دل کی احساسات کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ اب مجھ پر بھروسہ کرنے لگی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ محبت صرف الفاظ کی بات نہیں، بلکہ قربانی، صبر اور ایمان کی پہچان بھی ہے۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب زینب کی زندگی میں کوئی خوف یا تنہائی نہیں آئے گی، اور میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ وہ ہمیشہ خوش اور محفوظ رہے۔ زینب کے اعتماد کو دوبارہ جیتنے کے بعد میں نے گھر کے حالات بہتر کرنے کی ٹھانی۔ میں نے گھر کے پرانے کمرے صاف کرنا شروع کیے اور ہر گوشے میں موجود چیزوں کا جائزہ لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس گھر میں چھپے ہوئے راز اور خوف کی وجہ سے زینب کا دل مسلسل ڈرا ہوا تھا۔ میں نے ہر کمرے میں محبت اور سکون کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی۔ زینب بھی دن بہ دن مطمئن اور خوشگوار محسوس کرنے لگی۔ ایک دن میں نے محسوس کیا کہ زینب کے اندر چھپی ہوئی ہمت اور طاقت مجھے بھی متاثر کر رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر ہم دونوں مل کر اپنے گھر کو محبت اور سکون کی جگہ بنائیں تو نہ صرف ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا، بلکہ زینب کے خوف اور اداسی کے بادل بھی چھٹ جائیں گے۔ میں نے زینب کے ساتھ بیٹھ کر اس کے خوف اور امیدیں سنی اور اس کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی۔ زینب کی معصومیت اور وفاداری نے میرے دل کو پگھلا دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ محبت صرف محبت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اعتماد، قربانی اور سچائی کا نام بھی ہے۔ ہم نے مل کر گھر کی ہر چیز کو بہتر بنایا اور میں نے دل میں وعدہ کیا کہ اب کبھی زینب کو اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے ہر جذبات اور خوف کا میں خیال رکھوں گا۔ رات کے وقت جب میں زینب کے ساتھ بیٹھا، اس نے اپنے دل کی باتیں بتائیں اور بتایا کہ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار حقیقی محبت محسوس کر رہی ہے۔ میں نے بھی اسے یقین دلایا کہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوں گا اور کبھی بھی اسے نقصان یا تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ اس لمحے میں نے سمجھا کہ حقیقی محبت صرف الفاظ کی بات نہیں، بلکہ عمل، قربانی اور اعتماد سے بنتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اپنے گھر میں محبت، سکون اور امید کا ماحول پیدا کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ زینب کی ہمت، قربانی اور صبر نے ہمیں ایک مضبوط خاندان بنایا۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ اب زینب کے چہرے پر کبھی اداسی یا خوف نہیں آئے گا اور ہم مل کر زندگی کی ہر مشکل کا سامنا کریں گے۔